کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ وہ زندگی جو بہت ہی خطرناک، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت عظیم ہوگا، بہت بھیانک ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرح بھیانک دن ہوگا وہ۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اس حال میں کہ وہ دیوانہ بن گیا ہے، نشے میں ہے، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوگا، وہ دیوانہ نہیں ہوگا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہوگا، بہت بھیانک ہوگا۔ تو یہ قیامت یقیناً اس کے بارے میں ہمیں سن کر کے ہمارا دل دہل جانا چاہیے، ہمارے اندر کپ کپی طاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو بندہ اللہ کے ان پیغام کو جھٹلائے گا، اس پر ایمان نہیں رکھے گا، اس پر اعتقاد نہیں رکھے گا، اسے جھوٹ سمجھے گا، اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ، جو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے سعیرہ، دردناک عذاب جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ لیکن وہاں پہ موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، وہاں موت کو یاد کرنے سے موت نہیں آئے گی۔ آئیے سنتے ہیں کہ قیامت کا جو عذاب ہوگا، اس کے بھیانک جو مناظر ہوں گے، اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب حساب و کتاب ہونے کے بعد انسانوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ جہنم انسانوں کو دیکھ کر کے غضب کے مارے، غصے کے مارے دہاڑنے لگ جائے گا، اور ایسی ایسی پھڑپھڑانے کی آواز نکلنے لگ جائے گی، یعنی کب وہ ان ظالموں کو، ان گناہگاروں کو، ان گنہگاروں کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اپنے عذاب میں لے لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیم میں یا کہیں اور جگہ جب پانی چھوڑ دیتا ہے کس طرح سے آواز آتی ہے، دور سے آپ کو آواز سننے میں آتی ہے۔ تو گویا کہ جہنم اس طرح سے چیخے گی، چلائے گی مجرموں کو اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے۔ اس کے بعد جو مجرم ہوں گے وہ لوگ کیا کریں گے؟ مجرموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جہنم کی یہ حالات دیکھ کر کے جب جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، اور کس حال میں ڈالا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب زنجیروں میں لپیٹ کر کے، باندھ کر کے، تنگ گلیوں سے، تنگ جگہوں سے انہیں گھسیٹ کر کے لے جا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، دعوا هنالك ثبورا، تو جہنمی اس وقت اپنی موت کو موت چلائے گا، اپنی موت کو یاد کرے گا اور کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اس طرح سے تڑپا تڑپا کر کے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے رب سے کہہ دو لیقضی علینا ربک کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں مار ڈالے، ہمیں موت دے دے، اور برداشت نہیں ہوتا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ
کہے گا فرشتے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اے مجرموں، اے جہنمیوں، یہاں ایک موت نہیں ہزار موت، موت ہی موت پکارتے رہو، تمہیں اس جہنم کے اندر اب موت نہیں آئے گی، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں یہیں پہ ٹھہرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اور فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ جو بھی ایک بندہ گنہگار ہو کر کے مجرم بن کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے نہ تو زندگی ہوگی نہ تو موت ہوگی، یعنی وہ جی رہا ہے یا مر رہا ہے اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ تو جہنم اس قدر شدید بھیانک، جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان میں تازگی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا یہ نرم و نازک جسم اس عذاب کو برداشت کرنے کے قابل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے تعلق سے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کافروں کے بارے میں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ جہنمیوں کو آگ کا لباس، آگ کا کپڑا پہنا دیا جائے گا، اس آگ کی وجہ سے وہ آگ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ سلغائی ہوئی آگ ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس بات کو سمجھیے، دلوں تک پہنچ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی دنیا میں اگر کوئی آدمی جل کر کے مر جاتا ہے تو کیا دلوں تک آگ نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہاں تک آگ پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر آگ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن اس کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جل جائے گا اللہ تعالیٰ دوسرا نیا چمڑا اس کے اوپر چڑھا دے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہو، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے، عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس کا ایک چمڑا جلنے کے بعد اس کے اوپر سے دوسرا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ اس کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے جہنم کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں جیسے میں ابھی آپ کو بتایا۔ اب ایک آیت پڑھ کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر قرآن میں جہاں بھی کیا ہے وہاں پہ جنت کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں پہ کافروں کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پہ مومنوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جہاں عذاب کی دھمکی کی بات آئی ہوئی ہے وہاں پہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہنم کے اس بھیانک منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے سوال رکھ کر کے فرمایا قل هذا الذی قل اذلک الذی خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، اے لوگوں بتاؤ یہ عذاب کی باتیں، یہ بھیانک منظر یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشگی کی جنت ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ بہتر ہے؟ بتاؤ یہ عذاب یہ جہنم زیادہ بہتر ہے؟ قل اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ ہمیشگی کی جنت جہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات کریں گے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جہاں پہ صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جو بھی خواہش کریں گے جو بھی مانگیں گے